تو سر چلیں آج ہم حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ سمجھ کے کسی چیز کو دین کے اندر داخل کرنا کہ اس چیز کا منع نہیں کیا ہوا، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کام کو کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر نئی چیز جو تم دین کے اندر داخل کرتے ہو یہ ایک بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم کی آگ تک پہنچائے گی۔ خطبہ نمبر 86 پیج نمبر 149 حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک وہ پوشیدہ اسرار کا عالم اور دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، اسے ہر شے پر احاطہ حاصل ہے اور وہ ہر شے پر غالب ہے اور طاقت رکھنے والا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ مہلت کے دنوں میں عمل کرے قبل اس کے کہ موت حائل ہو جائے، اور فرصت کے دنوں میں کام کرے قبل اس کے کہ مشغول ہو جائے، ابھی جبکہ سانس لینے کا موقع ہے قبل اس کے کہ گلا گھونٹ دیا جائے، اپنے نفس اور اپنی منزل کے لیے سامان مہیا کر لے، اور اس کوچ کے گھر سے اس قیام کے گھر کے لیے زیادہ راہ فراہم کر لے۔ لوگوں، اللہ کو یاد رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اس کتاب کے بارے میں جس کا تم کو محافظ بنایا گیا ہے، اور ان حقوق کے بارے میں جن کا تم کو امانت دار بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے اور نہ محمل چھوڑ دیا ہے اور نہ کسی جہالت اور تاریکی میں رکھا ہے، تمہارے لیے آثار کو بیان کر دیا ہے، اعمال کو بتا دیا ہے اور مدت حیات کو لکھ دیا ہے۔ وہ کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہر شے کا بیان پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے لیے اپنے اس دین کو کامل کر دیا ہے جسے اس نے پسندیدہ قرار کیا ہے، اور تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان تمام اعمال کو پہنچا دیا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے یا جن سے نفرت کرتا ہے، اپنے اوامر و نواہی کو بتا دیا ہے اور دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور حجت تمام کر دی ہے اور ڈرانے دھمکانے کا انتظام کر دیا ہے، اور عذاب کے آنے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا ہے، لہٰذا اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں انہی میں تدارک کر لو اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لو، یہ دن ایام غفلت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، خبردار اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑو ورنہ یہ آزادی تمہیں ظالموں کے رستے پر لے جائے گی، اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتو ورنہ یہ تمہیں مصیبتوں میں جھونک دے گا۔ اللہ کے بندو، اپنے نفس کا سب سے سچا مخلص وہی ہے جو پروردگار کا سب سے بڑا اطاعت گزار ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہی ہے جو اپنے پروردگار کا معصیت کار ہے۔ خسارہ میں وہ ہے جو خود اپنے نفس کو گھاٹے میں رکھے، اور قابل رشک وہ ہے جس کا دین سلامت رہ جائے۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے نصیحت حاصل کر لے، اور بدبخت وہ ہے جو خواہشات کے دھوکہ میں آ جائے۔ یاد رکھو کہ ریاکاری بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور خواہش پرستوں کی صحبت بھی ایمان سے غافل بنانے والی ہے اور شیطان کو ہمیشہ سامنے لانے والی ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کہ وہ ایمان سے کنارہ کش رہتا ہے، سچ بولنے والا ہمیشہ نجات اور کرامت کے کنارہ پر رہتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ تباہی اور ذلت کے دہانہ پر رہتا ہے۔ خبردار کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا کہ بغض ایمان کا صفایا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ خواہش عقل کو بھلا دیتی ہے اور ذکر خدا سے غافل کر دیتی ہے۔